بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمانی ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس مبارک سلسلے کا اختتام پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات اقدس پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اور خدا کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی اور حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کتنی بار حاملہ ہوئیں اور آپ نے کتنے بچے جنم دیے اور کتنی دیر تک آپ اس دنیا فانی میں زندہ رہیں اور آپ کی وفات کب ہوئی۔ ناظرین گرامی، جب خداوند کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، قرہ ارض سے مٹی لے کر آؤ۔ یہ مٹی تمام روح زمین سے حاصل کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور آپ علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، روح پھونکی اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام جاننے کا علم عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر تمام نعمتوں سے نوازا گیا تھا، اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کرتے تھے۔ آپ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں جانب کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں سکونت اختیار کریں، بغیر کسی عذر کے ہر چیز کھائیں، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا پھر 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے کے دوران ان دونوں کو جنت کے کسی بھی کونے میں جانے کی رکاوٹ نہیں تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں وہ ظاہر ہو جائیں۔ اس نے انہیں کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے، کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور پھر شیطان کی مسلسل سازشیں رنگ لائیں۔ پھر اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ تو کھا کر دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے کہ اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس پر ہرگز تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا علیہ السلام کے مسلسل اصرار پر مشکل سے راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پوری طور پر چکھا ہی تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہوگی۔ اس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنا جسم چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی غلطی پر نادم و شرمندہ ہوئے۔ بارگاہ خدا بندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، اب دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مگر اب آپ نے رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اللہ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر رہو گے اور وہیں پر مرنا ہوگا اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہند کے مقام پر اتارا گیا۔ ناظرین گرامی، جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف روانہ کیا گیا تھا تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں کی ہی پیداوار ہیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے ساتھ دانے ساتھ لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کیا یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا؟ کیا کہ ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیا اور وہ دانے وزن میں دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے تو حضرت آدم علیہ السلام نے دانوں کو بھوسے سے جدا کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندا، پھر روٹی بنائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا۔ معزز دوستو، اب ہم ویڈیو کے اس حصے کی جانب بڑھتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کتنی بار حاملہ ہوئی، کتنے بچوں کو انہوں نے جنم دیا۔ معزز دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں ناز و نعمت کے ساتھ تھے، لیکن ابلیس جو کہ سام کے منہ سے بولتا تھا، اس مور کے منہ کی مدد سے انہیں دھوکہ دیا اور ممنوعہ پھل کھانے پر آمادہ کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا۔ روایت میں ہے کہ جب تک آدم علیہ السلام کا عقل سالم تھا وہ اس ممنوعہ پھل کھانے سے گریز تھے۔ اس کے بعد حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو شراب پلائی اور پھر اسے اس درخت کے پاس لے کر گئیں۔ پھر آپ نے ممنوعہ پھل کھانے کو کہا، یعنی کہ مختلف قسم کی روایتیں ہیں۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام امر الہی کی مخالفت اور ممنوعہ پھل کھانے کے بعد جنت سے باہر نکالے گئے۔ ناظرین گرامی، جب حضرت حوا علیہ السلام کو پہلی بار ماہواری ہوئی، آدم علیہ السلام نے زمین پر اپنے پاؤں مارے اور آب زمزم جاری ہوا اور حوا علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا۔ اما حوا کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ 20 بار حاملہ ہوئیں اور 40 بچوں کو جنم دیا۔ آپ کی وفات حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا فانی سے رخصت ہونے کے 1 سال بعد ہوئی۔